بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل السيدين الطاهرين وعلى رسول الله على آدابه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضل کرم سے مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف میسر ہوا ہے. باتیں اپنا پیش کرنا ہے. مختلف موضوعات پر ویسے میری کوشش ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ ایک موضوع ہے جائے اور 10 دن تک اس پر ہی بات کی جائے، لیکن اس مرتبہ زیادہ تر موضوعات پر کوشش کریں گے کہ بات کی جائے. تو آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے معرفت الحسین فی اقوال الرسول. یہ دور پڑے محمد علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ حسین کو ذات ہے جس کو یا خدا سمجھا سکتا ہے یا اس کے فضائل رسول پڑھ سکتے ہیں. تو کوشش یہی کی جائے کہ زیادہ تر قرآن کا سہارا لیا جائے اور رسول اللہ کی ذات کا سہارا لیا جائے. رسول نے ارشاد فرمایا: حسین منی و انا من الحسین. اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ سامعین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ترجمہ کون ہے اسے نہیں پتا ہے. لیکن ہم ایک زمانے سے اس کی تشریح و تفسیر سن رہے ہیں، لیکن ابھی بھی تشنا ہے کہ کچھ اور گوشے اس حدیث کے پتہ چلے. جو مفسر ہے وہ قرآن کے اعتبار سے اس حدیث کی تفسیر کرتا ہے، جو فلسفے کا ماہر ہے وہ فلسفیانہ گفتگو کرتا ہے، جو منطق کا گہرا علم رکھتا ہے وہ اس حدیث کو منطقی جواز سے پیش کرتا ہے. لیکن ایک سوال ہے، کیا اتنے زمانے سے خطبہ اور حاضرین اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، کیا ابھی تک اس کا حق ادا ہوا؟ سب کہیں گے حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ حدیث اس کی ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں: حسین منی و انا من الحسین. یہ دو جملے ہیں جن کو ایک کر دیا گیا ہے اور اسے کہتے ہیں حرف عطف، یعنی واو نے ان دونوں جملوں کو جوڑ دیا ہے. حسین منی ایک جملہ ہے، انا من الحسین ایک جملہ ہے. واو نے دونوں کو جوڑ دیا ہے. آپ کہیں یہ واو کیا ہے؟ یہ واو وہی ہے جسے ہم اور کہتے ہیں، یعنی ہم خطیب ہیں اور ہمارے ماموں بھی خطیب ہیں. تو اور نے دونوں کو جوڑ دیا تو پتہ ہی چلا کہ دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. اور اگر الگ الگ بات کی جائے، میں بھی خطیب ہوں اور 2-4 گھنٹے بعد کہوں میرے ماما بھی خطیب ہیں، تو شبہ پیدا ہو جائے گا کہ ماما کمزور خطیب ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کو ملایا نہیں، دونوں کو دور کر دیا، متصل نہیں کیا، منفصل کر دیا. آپ
کرتے ہیں, ہم الف بے پر بات کرتے ہیں, ہم واو پر بات کرتے ہیں, فے پر بات کرتے ہیں. ہمیں لفظوں کو کیا پتا ہے, لفظوں میں کتنی گہرائیاں ہوتی ہیں مجھے کیا پتا, میں تو حرف جانتا ہوں. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین, اور اس میں واو ہے, واو کے بارے میں مجھے بیان کرنا ہے اور بات نہیں تو ختم ہو جائے گی, کیونکہ مجھے تو حد پر بات کرنا ہے, کیونکہ میں اپنے علم کی حد جانتا ہوں. اور یہ جو واہ ہے یہ بھی رسول سمجھائیں گے. ایک دودھ پر محمد والے محمد اب اگر واہ سمجھنا ہے تو چلتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں, اور رسول اللہ حج کر کے پلٹ رہے ہیں. رسول اللہ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور دوسرا حج نہیں کیا. وہ اس لیے کیونکہ کافروں کا احاطہ تھا کعبے پر, حج نہیں کرنے دیتے تھے. تو رسول اللہ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے. رسول اللہ حج کر کے واپس آ رہے ہیں, کمکماتی ہوئی دھوپ ہے, کجاووں کا ممبر بنایا گیا, بڑی توجہ, کجاووں کا ممبر بنایا گیا اور ایک طویل خطبہ دیا اور کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. سب نے کہا بے شک آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. تو کہا کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں. سب نے کہا بے شک آپ ہمارے مولا ہیں. پھر رسول اللہ نے کیا کہا کہ من تم تو مولا ہو, تو اس میں بھی ایک حرف ہے جو دو جملوں کو ملا رہا ہے, وہ ہے فے. من تم تو مولا ہو, مولا, یہ جو فے ہے, کیونکہ ہم حرفوں پر بات کرنا جانتے ہیں, ہمیں لفظوں کا کیا پتا, ہم جملہ خاص نہیں ہے, ہم جملوں کا علم نہیں رکھتے, اتنے بڑے عالم نہیں ہے, تو ہم حرفوں پر بات کرتے ہیں. رسول نے ارشاد فرمایا من تم کو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یعنی کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بلا فصل علی کو مانتے ہیں. تو اب کسی کو دکھ ہو ہم نہ پہلے کے قائل, نہ دوسرے کے قائل, نہ تیسرے کے قائل. اور ہماری زبان میں محاورہ بھی ہے کہ تین تگاڑا کام بگڑا. تو ہم تینوں کو نہیں مانتے, ہم صرف علی کو مانتے ہیں, اور علی کو افضل والا مانتے ہیں, اور علی کو ایک مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی کی مثال لوگوں کے درمیان ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے. تو اب رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ علی کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو وہاں پر جو فے ہے, جو فے وہاں پر کام کر رہا ہے, تو وہاں یہاں پر حسین منی و انا من حسین کا بھاؤ کام کر رہا ہے. تو دو حرف سمجھ میں آئے, یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول خود کو اور اہل بیت کو جب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ فاصلہ کم سے کم رہے, فاصلہ کم سے کم رہے. چلیے ایک منزل وہ آئی کہ حرفوں کو غائب کر دیا اور فاصلہ نہیں رہا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ کی کرتی اہل بیتی. اب ثقلین کہہ کے دونوں کو ایک کر دیا. میں تمہارے درمیان دو بنا کر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں. بڑی توجہ, ثقلین کر کے خود کو اور اہل بیت کو ایک کر دیا, قرآن کو اہل بیت کو ایک کر دیا. یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں ثقل ہیں, دونوں گرا قدر ہیں. اچھا, قرآن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ گرا قدر ہے, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوگا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اہل بیت کیسے گرا قدر ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ تو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چلتے ہیں مقابلے کے میدان میں. پنجتن کو آتا ہوا دیکھ کے ایک پادری کہتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ کی جگہ چھوڑ دے. تو دونوں ہی گرا قدر ہے, دونوں ہی ایک ہے. دودھ کا محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد
زیادہ سے زیادہ اقوال پیش کی جائیں اور بات تمام کر دی جائے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من اب غزل حسن والحسین اب غزل، جس نے حسن اور حسین کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. پھر ارشاد فرما رہے ہیں من اب غزل حسن والحسین اب غضب اللہ، جس نے حسن اور حسین کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. ارشاد رسول ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات فمن رکبها نجا، جس نے اس سواری پر، یعنی آدھی حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ حسین جو ہے وہ چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، لیکن رسول اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات فمن رکبها نجا، جو ان پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا. پھر رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ومن تخلف رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ڈوب والے من پر ومن تخلف غرق وهوى، جو اس کشتی سے دور ہوا وہ غرق ہوا اور مر گیا. میں لگاتار رسول اللہ کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بات زیادہ پہنچانا ہے اور کم وقت میں پہنچانا ہے. رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حسین جو ہے مصباح الہدی، یعنی کہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. جو ان پر سوار ہوا، یعنی اس کشتی پر جو سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا. اب ہم کبھی تو اپنا فرش ازا بچھا کر اپنے گھروں کو سجا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ حسین کو ہو جاؤ اور دنیا داری کو چھوڑ دو. ادھر چاند گزار ہوا، ادھر ہم نے فرش ازا بچھایا اور بتا دیا کہ یہ جو فرش ازا ہے یہ کشتی حسین کا ضامن ہے، یعنی اس پر جو آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا. رسول اللہ بار بار یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین کے دامن سے متمسک ہو جاؤ، ان کے ذکر سے متمسک ہو جاؤ تاکہ نجات پا جاؤ. ہم ہر سال یہ کرتے ہیں کہ ادھر ماہ ازا دیکھا، ادھر فرش ازا بچھایا. چلیے آپ کی خاموشی میں توڑ دیں کہ دل میرا ہے مگر حسین کے نام، دل میرا ہے مگر حسین کے نام، میرا ہر ایک سفر حسین کے نام. جان دیکھا بچھایا فرش ازا، جان دیکھا بچھایا فرش ازا، کر دیا اپنا گھر حسین کے نام. جان بچھایا فرش ازا، کر دیا اپنا گھر حسین کے نام. کبھی دنیا نجات پائے، دنیا اس چراغ ہدایت سے ہدایت حاصل کرے. اب اتنی احادیث کیوں سنائیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ احادیث سنانے کا صرف ایک مقصد ہے، ایک موال ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کم ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے اتنی احادیث، میں اور بھی احادیث پیش کرتا، لیکن کیونکہ وقت کو سمیٹنا ہے اور پیغام پہنچانا ہے، رسول اللہ نے جگہ جگہ پر مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کو اشکار کیا، مگر رسول اللہ کے جانے کے بعد امت نے کیا سلوک کیا ہے؟ حسین کے ساتھ مدینے سے کچھ لوگ چلے، مکے میں باقاعدہ کافی محل ہو رہا ہے، ایک جنگ غفیر ہے، لیکن حسین کے ساتھ کوئی نہیں، تو پتہ نہیں چلا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسبیل النجات فمن رغب نجا ومن تخلف غرق ہوا، یعنی یہ سب رسول اللہ کی جو حدیث ہے ہوا، یعنی یہ جتنے لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا اور حج کرتے رہے یہ سب ہوا ہو گئے، یہ سب غرق ہو گئے، یہ سب ہدایت کی کشتی میں نہیں آئے۔ اب یہ کہیں گے کہ مسلمان تھے، ایسا نہ کہیے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تو ہمارے ذاکرین نے بھی کیا جملہ کہا ہے کہ جب ان کو خدا معاف کرتا ہے تو ہم کون سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں خدا نہیں معاف کرے گا، تو ہم ان پر لعنت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ جو تھے یہ ہدایت کی کشتی سے دور ہو گئے اور انہوں نے حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، یعنی کہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں، بڑی توجہ، رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں، بڑی توجہ۔ آپ ایک مثال پیش کرنا ہے، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کم کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ساری دنیا کو شیعہ ہو جانا چاہیے اگر شیعہ جو ہے حق پر ہے۔ تو بھائی جب رسول اللہ کے زمانے میں تمام صحابی ایک نہ ہو سکے اور سورہ منافقین آ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک انسان ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں ایک یونیورسٹی میں رہوں گا اور اس نے باقاعدہ محنت کرنا شروع کی، اس نے باقاعدہ محنت کی، انجینئر کو بلایا اور جب یہ کام باقاعدگی سے شروع ہو گیا تو ایک نے کہا کہ یہ سب آپ اتنی محنت کر کیوں رہے، کیوں کہ آپ کی عمر جو ہے یہ 50 سال قریب ہے اور جب تک یونیورسٹی بنے گی آپ رخصت ہو جائیں گے، تو یونیورسٹی نہ آپ دیکھ پائیں گے نہ اس کا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو کہا کہ تم بیوقوف ہو، میں یونیورسٹی اس لیے نہیں بنوا رہا ہوں کہ دیکھ کے خوش ہوں، بلکہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ جب تک یہ رہے میرا نام خدا ہے۔ اب اگر حسین نے کربلا میں رسول کے مقصد کو زندہ کر دیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول زندہ نہیں ہے، بلکہ اگر رسول کا مقصد زندہ ہے، نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، حق بیانی ہو رہی ہے، تو یعنی رسول زندہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا تو گناہ کم کیوں نہیں ہوئے، یہ بڑی بڑا کہا جائے بہت بڑا المیہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا اتنا بڑا واقعہ ہوا پھر بھی آج 1400 سال بعد گناہ کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو دیکھیے ایک ہی جواب کافی ہے ان کے لیے، ویسے جوابات بہت ہیں لیکن ایک جوابات میں سے ایک جواب کافی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حسین اپنی اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو آج شراب بھی پی جا رہی ہوتی لیکن سب شراب کو اچھا کہہ رہے ہوتے، سب چوری کر رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے اچھی چیزیں چوری، سب قتل و غارت کر رہے ہوتے اور اس کو اچھا بتا رہے ہوتے، لیکن حسین کی قربانی نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور ذہن انسان کو، ضمیر انسان کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کر تو رہا ہے میرا باپ لیکن یہ غلط کر رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں قتل تو کر رہا ہوں لیکن غلط کر رہا ہوں، تو یہ جو صحیح اور غلط لفظ ہے نا
یہ کربلا نے بچا لی ہے. دودھ پڑے محمد والے محمد پر. دیکھیے لائٹ جلتی رہے. اور ایک جملہ بھی ہے کہ ہمارے آغا روح صاحب اللہ اچھا رکھے, ہمارے لکھنؤ کی جان ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے وہاں جب لائٹ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھاگ گئی. تو انہوں نے کہا اما لائٹ بھاگ گئی؟ لائٹ کیسے بھاگ گئی؟ اما یہ لائٹ نہیں ہوئی, خلیفہ ہو گئی, یہ بھاگ گئی. اور ایسے وقت پر بھاگ گئی جب حق بیانی ہو رہی. میں نے کہا کہ ہم حق بیانی کیا, یہ تو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. بڑی توجہ. حسین منی و انا من الحسین. دیکھیے میں نے اپنی بات تمام کر دی اور ابھی مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کو مجلس میں اور جانا ہے, بس میں نے بات تمام کر دی. حسین منی و انا من الحسین. دیکھیے 60 ہجری ہے, بڑی توجہ, 60 ہجری میں ایک مردود نامی انسان, مردود ملعون جس کا نام ہے معاویہ, مرا. اور دیکھیے صلح حسن جو ہے, صلح حسن میں ایک شرط امام حسن نے یہ رکھی تھی کہ تو ہے لیکن تیرے بعد تیرا کوئی خلیفہ نہ ہو. میں صلح حسن پر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو بات کروں گا کہ صلح حسن ہے کیا بھائی, بہت بڑی چیز ہے. تو امام حسن نے ایک بات کہی تھی کہ اے بدبخت, اے معاویہ تو ہے لیکن تیری نریز اولاد نہیں ہونا چاہیے خلیفہ. لیکن اس بدبخت نے یہی کیا, بڑی توجہ, میں ایک لفظ کا ضامن ہوں, اس نے یہی کیا کہ اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لی ہے لوگوں سے. اپنی زندگی میں اس نے یزید کی بیعت لی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا لشکر ایک تہائی دنیا پر یزید کی حکومت کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, ہو سکتا ہے. جب خلیفہ دوم جیسا مردود ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس نے پورا پرشیا ہے نا, کیونکہ مائک نہیں ہے, لائٹ چلی جا چکی ہے, تو بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. ایک جھوٹے نے اپنی پوری زندگی میں ایک سچ بولا, ایک جھوٹے نے اپنی پوری زندگی میں ایک سچ بولا, اور وہ یہ تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری تاریخ لا کے دیکھیے, اس نے پرشیا پر پوری حکومت قائم کر لی تھی دوم میں. تو اب چلال بھائی مطلب چلال بھائی مطلب کہ وہ چلال بھائی نہیں, یعنی کہ ابلیس اور حامان, فرعون اور نمرود بھائی ایک ہی تو ہوئے نا. تو یہ سب ایک ہی مطلب تھالی کے تو اب اس نے معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی ہے. یہ مردود جب مرا ہے, بڑی توجہ, یہ مردود جب مرا ہے تو یہ یزید دوسرا مردود آیا ہے. اب یہ گھبرا رہا ہے, بڑی توجہ, یہ مردود گھبرا رہا ہے. اس نے خط بھیجا ولید کے نام. اب لوگ کہتے ہیں میاں, بڑی توجہ, لوگ کہتے ہیں اسلام تو تلوار سے پھیلا. دیکھیے اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو 60 ہجری میں مدینے میں یہ معاویہ کا, یزید کا نمائندہ ولید کبھی بھی گورنر نہ بنتا. مدینے میں کاٹ کے پھپا دیا جاتا. آپ کے سکری میں, آپ کے قبیلے میں اگر کوئی معاویہ زادہ آ جائے تو کیا کیجیے گا؟ ختم, بائے بائے ٹاٹا, فنش. تو اب سوچئے کہ حسین کتنا بڑا صابر ہے. میں صبر حسین پر بھی انشاءاللہ کبھی تقریر کروں گا, اسی لیے کئی موضوعات چنے ہیں. تو حسین نے اپنے صبر سے اسلام پھیلایا ہے, ورنہ ولید کا قصہ تمام ہو جاتا ہے. جب مدینے میں گورنر بنا ہے اور اس نے خط بھیجا ہے کہ حسین سے بیعت لو, اگر ہاں تو ہاں ورنہ ختم کر دو. اب یہ پورا واقعہ پتا ہے, میں اس پر بات ہی نہیں کروں گا. تو
تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو دوسرا مردود ہے یعنی یزید، اس نے چاہا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کی جائے اور خلافت باقاعدہ سے ہو۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر کب تک لڑنے دیجیے گا، اور جو جتنے بھی جابر بادشاہ ہوتے ہیں ان کا شیوا ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ختم کرو اور حکومت کرو۔ جیسے اس وقت ہو رہا ہے، جو ایک سفید ہے، حامان کی گاڑی، اور کیا بتاؤں، تو وہ جب ہے تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کب تک آپ لعنت بھیجیں گے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید جو تھا وہ حاکم کی حیثیت سے نہیں تھا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو۔ دیکھیے حاکم کا تو کام ہوتا ہی ہے کہ سامنے جو بھی آئے قتل کر دو۔ فرعون تھا، فرعون نے چاہا کہ جتنے بھی میرے سامنے حکومت، لیکن یزید پر اتنی لعنتیں کیوں؟ یزید کے باپ پر اتنی لعنتیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حاکم کے طور پر نہیں تھا، یہ خلیفہ کے طور پر تھا، اور یہ خلیفہ رسول بننے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حسین نے منصوبوں کو پامال کر دیا اس کے۔ اب اگر آپ کو کوئی اپنا نام بتاتے ہوئے مل جائے کہ میرا نام یزید ہے تو سمجھ لیجیے کہ معاملہ ابھی ادھورا ہے۔ لیکن یزید کو چاہنے والا بھی خود کو یزید نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی بے دردی سے اس کے مقصد کو مسمار کیا حسین نے، بے شک بے شک، کہ یزید اور اس کے باپ کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک دور پر محمد والے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گرمی ہو رہی ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہو رہی تو دونوں کو ملا کر ایک نعرہ حیدری لگا۔ سلامت رہیے۔ چلا کہ مجلس شروع ہو رہی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے۔ 61 ہجری میں آتے ہیں، 60 ہجری میں سمجھ گیا نا، ایک مردود گیا دوسرا مردود آیا۔ 61 ہجری میں مولا حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے، بلکہ 60 ہجری میں قیام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 61 ہجری میں مقتل میں بات میں نے تمام کر دی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کو مجلس میں جانا ہے، اور اگر وہ بھی مجلس یہاں کور کر دوں تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ایک دور پڑے محمد والے محمد پر صرف 10 منٹ۔ مولا حسین آئے مقتل میں اور ایک خطبہ دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں حیدر کا غزل پر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں ہوں حیدر کا غزل پر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں ہی ہوں سکتے پیمبر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں غضب کا ہوں سمندر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں الٹ دیتا ہوں لشکر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں الٹ دیتا ہوں لشکر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ آگ جو دل میں لگی ہے میں ہوں حیدر کا غزل پر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں ہوں حیدر کا غزل پر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں ہوں سکتے پیمبر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں غضب کا ہوں سمندر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ میں الٹ دیتا ہوں لشکر، مجھے کہتے ہیں حسین۔ آگ جو دل میں لگی ہے وہ بجھا دوں گا ابھی، تم کو تلوار کا پانی میں پلا دوں گا ابھی۔ پہلے بن کر جو آپ نے ادا کیا ہے تو اسے ثابت ہو گیا کہ اللہ کسی کا قرض ادھورا نہیں رکھتا۔
تو آگ جو دل میں لگی ہے وہ بجھا دوں گا ابھی، تم کو تلوار کا پانی میں پلا دوں گا ابھی۔ کیا بات، کیا بات۔ میری تلوار چلے گی تو قضا کانپے گی، میری تلوار چلے گی تو قضا کانپے گی، ایسے طوفان اٹھیں گے کہ ہوا کانپے گی، ایسے طوفان اٹھیں گے کہ ہوا کانپے گی۔ وہ سزا تم کو میں دوں گا کہ سزا کانپے گی، وہ سزا تم کو میں دوں گا کہ سزا کانپے گی، وہ سزا تم کو میں دوں گا کہ سزا کانپے گی۔ ایسی بارش ابھی ہوگی کہ کھٹا کانپے گی۔ کیا ہے منظر، پس منظر بھی لرز جائے گا، جنگ کو دیکھ کے محشر بھی لرز جائے گا، جنگ کو دیکھ کے محشر بھی لرز جائے گا۔ ہو کا عالم ابھی تحت نظر دیکھو گے، ہو کا عالم ابھی تحت نظر دیکھو گے، یعنی کہ صرف ہو کا عالم ابھی تحت نظر دیکھو گے۔ ایک دودھ پر موضوع ہے محمد پر بھوک عالم ابھی کا ہاتھ نظر دیکھو گے، چند لمحوں میں زمین زیر و زبر دیکھو گے، سارے افراد کا حیبت کا اثر دیکھو گے، اپنے ہی خون سے میدان کو تر دیکھو گے، اپنے ہی خون سے میدان کو تر دیکھو گے۔ یہ زمین پاک کبھی ہونا ہے اوباشوں سے، پار دوں گا ابھی میدان کو میں لاشوں سے، پار دوں گا ابھی میدان کو میں لاشوں سے۔ دور پر ہوگا بھاگ کے جاؤ گے کدھر بول ہی دو، بزدلوں بھاگ کے جاؤ گے کدھر بول ہی دو، تیغ سے کیسے بچاؤ گے یہ سب بول ہی دو، روحیں کیا کر گئی جسموں سے سفر بول ہی دو۔ ابھی میں نے تعریف سنائی، روحیں کیا کر گئی جسموں سے سفر بول ہی دو، آخری کوئی بھی خواہش ہو اگر بول ہی دو، آخری کوئی بھی خواہش ہو اگر بول ہی دو، اپنے اجداد سے ملنے تمہیں جانا ہے ضرور، آج میدان میں تمہیں موت کو آنا ہے ضرور، آج میدان میں تمہیں موت کو آنا ہے ضرور۔ بس میں نے بات تمام کر دی، تمام چھوڑ دی، صرف ایک پر میں نے ایک بات اپنے بھائی سے کہی تھی کہ میں تھوڑے بہت سنا مولا پاس کروں۔ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ آج میدان میں تمہیں موت کو آنا ہے ضرور، آنا ہے ضرور۔ ایک بات مولا حسین مولا عباس سے بیان کر رہا ہے، بس میں نے بات تمام کر دی، ایک بات آخری اسد اللہ کی تلوار کو روکا ورنہ سب شکن بازیوں جرار کو روکا ورنہ ثانیے ہے بڑے کرار کو روکا ورنہ میں نے عباس علمدار کو روکا ورنہ میں نے عباس علمدار کو روکا ورنہ جسم تو جسم ہے دیتا وہ سزا روحوں کو سب نے کر کے کرے کر کو بنا روحوں کو ایک بار خاص ہے، ایک بار خاص ہے، نعرے جسم تو جسم ہے دیتا وہ سزا روحوں کو دفن کر دیتا کرے کر کو بلا روحوں کو۔ بس میں نے بات تمام کر دی۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مر کیوں نہیں جاتے۔ ہائے رسول کی یاد ادھر بند ہوئی، ادھر اہل بیت پر مصیبتوں کی بہار۔ علی ایک دن گھر میں آئے اور جناب زہرا نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آج کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے ایک بات کہی، وہ یہ کہ بات سلام کی نہیں ہے، اب میں سلام کرتا بھی ہوں کوئی جواب نہیں دیتا۔ ابھی تو مصیبتوں کے پہاڑ کھانا شروع کیے تھا،
ظالموں نے مصیبتوں کی انتہا تب ہو گئی کہ جب رسول کی بیٹی کے گھر پر لکڑیاں لے کر ظالم جمع ہوئے اور کہا کہ ابو الحسن کو گھر سے نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک ظالم نے محسوس کیا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ دروازے کے پاس ہے اور اس نے ایسا دھکا مارا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان آ گئی اور میں بے وقت ہو گئی۔ جناب صحرا نے کہا پسلیاں ٹوٹ گئی آ کے سوالو فضا، پسلیاں ٹوٹ گئی آ کے سوالو فضا، مجھ کو دروازے کے نیچے سے نکالے۔ ہائے شہزادی سلام اللہ علیہ، آج کی تاریخ ہمارے ظاہری مسلم کے مسائل پڑھتے ہیں۔ جناب مسلم پر وہ ستم ہوا ہے کہ اگر بیان کر دیا جائے تو روح لرز جائے۔ جناب مسلم کو جب پتا چلا کہ ہمیں دھوکہ دے دیا گیا ہے، جناب مسلم کوفے کے خطوں میں، کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک دروازے پر پہنچے، ایک مزدور کو دیکھا، ایک خاتون کو دیکھا، اس کا نام طوا تھا، وہ اپنے بیٹے بلال کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جناب مسلم نے کہا کہ اے خاتون کیا پانی مل سکتا ہے؟ وہ تڑپ گئی اور جلدی سے پانی لے کے آئی، پانی پلایا اور ایک جملہ کہا کہ تم جلد از جلد اپنے گھر چلے جاؤ۔ جناب مسلم نے کہا کہ وہ کہا جائے کہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، وہ کہا جائے کہ جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ آپ کون ہے؟ تو کہا میں رسول خدا اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا ہوں، میں حسین کا چچا زاد بھائی ہوں، مجھے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ جب یہ سنا تو تڑپ گئی اور کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں کیونکہ آپ کو یہاں کے ظالم ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس میں نے بات تمام کر دی، مجھے کہنے دیجیے کہ کربلا کی ابتدا ہو چکی ہے اسی سے۔ حسین کا پہلا بھائی قتل ہو چکا ہے، اب یہاں سے کربلا شروع ہو رہی ہے۔ جناب مسلم جب اس کے گھر گئے ہیں تو ایک بات کہی ہے کہ اے خاتون تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ تو حسین کے بھائی ہیں، آپ تو حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور آپ کو کوئی قتل کر دے؟ جب ابن زیاد کو یہ پتا چلا کہ مسلم طوا کے گھر میں ہے، کیونکہ جو بلال تھا اس نے محمد ابن اشعث کو بتا دیا تھا۔ اب دل تھام لیجیے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، محمد ابن اشعث کون ہے
یہ وہی مردود ہے کہ جس کی بہن کا نام زیادہ ہے، جس نے امام حسن کو ظاہر کیا تھا۔ اس کا پورا گھر ہی اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کے دشمنی پر آمادہ ہے۔ زیادہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا، اور زہر کا اثر یہ تھا کہ اگر اس زہر کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اسے پلا دیا جائے تو قبیلے کا قبیلہ مر جائے۔ جب امام حسن نے وہ زہر پیا ہے نا تو جگر کے ٹکڑے تشت پر آئے۔ محمد ابن اشعث کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے، اب میں رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، بس میں نے بات تمام کر دی۔ یہ وہی مردود ہے جو کربلا میں آیا ہے، اور اس نے تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا حسین کی ریش مبارک پکڑ کر ایک تماچا مارا تھا۔ جب پتا چلا کہ مسلم دور کے گھر میں ہے تو ایک جنگ حبیب جمع ہو گیا اور مسلم کو بلایا کہ گھر سے باہر آؤ ورنہ ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ جناب مسلم باہر آئے، اور جب باہر آئے تو ظالموں کو قتل کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ مسلم کو سب گھیر کر ابن زیاد کے دربار میں لائے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جڑا کر دو اور دارالعمارہ پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ بس میں نے بات تمام کر دی ہے۔ جناب مسلم کو صرف ایک ہی دکھ تھا کہ ان کا بھائی حسین راستے میں ہے، ان کا بھائی راستے میں ہے۔ اور جب جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا، بس میں نے بات تمام کر دی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ آئے میرے مسلم، آئے میرے آقا کے بھائی، آئے مسلم بن عقیل، ایک بات سنو کہ جس کے لیے تم اتنی منتیں کر رہے ہو کہ اے خدا میرے حسین کو پتا چل جائے اور وہ ادھر نہ آئے بلکہ اپنے مدینے واپس ہو جائے۔ یہی حسین ہے اور عاشور کا دن ہے، اور ظالم ظلم کر رہے ہیں، ظلموں کی انتہا ہو گئی ہے کہ کتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، کتنا غریب ہو گیا زہرا کا لاڈلا، قاتل کھڑا ہے ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔